बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, डोनाल्ड लूप ने कौन सा ऐसा झूठ बोला है जिसको छुपाने के लिए आज सारा दिन झूठ चलता रहा है। उस एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़े पड़े हैं। और आज सारा दिन पाकिस्तानी मीडिया पे, नेशनल जो चैनल्स हैं, वहां पे झूठ का बाजार गर्म रहा है। अब डोनाल्ड लूप ने कौन सा ऐसा झूठ बोला था? डोनाल्ड लूप ने कल जब हियरिंग हुई है सेनेट की कमेटी में, तो डोनाल्ड लूप ने कहा जी कि साइफर के बारे में जब स्पेशली उससे क्वेश्चन किया गया कि साइफर की क्या हकीकत है, तो डोनाल्ड लूप ने कहा जी साइफर की कोई हकीकत नहीं है, ये एक झूठ था जो जहां पे बोला गया है। और वहां पे सेनेट की कमेटी के दौरान वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, उन्होंने वहां पे नारेबाजी की और उन्होंने उसको झूठा झूठा कर नारे लगाए। ये भी शायद अमेरिका के सेनेट में पहली दफा देखा होगा, लेकिन ये चीजें हुई हैं। अब उस झूठ को छुपाने के लिए जो आज पाकिस्तान में मौजूद बैरूनी आकाओं के जितने गुलाम और लोंडियां थे, वो बैठ के नेशनल चैनल्स पे सारा दिन आज प्रोपोगंडा करते रहे कि जी डोनाल्ड लूप सच्चा है। डोनाल्ड लूप ने जो कह दिया, हदीस बोल दिया, उसने कहा है जी कि बानी चेयरमैन ने झूठा इल्जाम लगाया, तो वो बिल्कुल सच्चा है। लेकिन इनको, बेअकलों को ये समझ नहीं आ रही कि अगर डोनाल्ड लूप ने ये कहा कि हकीकत नहीं है, तो फिर इमरान खान को सजा किस साइफर केस में दी गई? नंबर एक तो चीज है कि साइफर एक हकीकत आया। अब साइफर के खिलाफ 2 दफा पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अजलास हुआ, उसमें डिमार्च दिया गया, इhtजाज किया गया, अमेरिका के सफीर से इhtजाज किया गया। क्या पाकिस्तान की हुकूमत की इतनी हैसियत है कि एक चीज जो जिसको हकीकत पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसके खिलाफ हम अमेरिका से इhtजाज करें? हमारी इतनी वुकत है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमारी जुर्रत है ऐसी? लेकिन हमने 2 दफा किया है। अब 2 दफा जब किया है, तो उस डोनाल्ड लूप से बंदा पूछे कि जी 2 दफा अगर आपसे इhtजाज किया है, तो वो कौन से लेटर पे हुआ था भाई? आप बताएं ना कि वो कौन सी चीज थी जिसपे हम आपसे इhtजाज कर रहे थे। और अगर वाकई उसकी साइफर के जो है उसकी हकीकत ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर भाई हमारी अदालतों से को पूछे कि यार वो तो कह रहा है इसकी हकीकत ही कोई नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो आप किस केस में इमरान खान को सजा दे रहे हो? नाजरीन, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। 100 झूठ बोले जा रहे हैं। अब प्रोपोगंडा ये किया जाता है कि जी डोनाल्ड डोनाल्ड लूप ने जो कहा है जी बिल्कुल सच कहा है। डोनाल्ड लूप ने जो कहा है वो हकीकत नहीं थी, उसने यही कहना था, क्योंकि उसने इलीगल काम किया हुआ है। पाकिस्तान में 76 सालों में पहली दफा एक जो लेटर को लेके, ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स को लेके इमरान खान पब्लिक में आया। पब्लिक में उसने बताया कि जी ये एक साइफर आया है, ये एक लेटर आया है मेरी हुकूमत के खिलाफ, मैं हुकूमत का इंचार्ज हूं, तो ये किसको भेजा गया है? मेरे खिलाफ जो लेटर है ये किसको भेजा गया है? वो जनरल बाजवा को भेजा गया था। अब वो एक इलीगल लेटर था। अब वो डोनाल्ड लूप किस तरह एडमिट कर ले कि जी वो लेटर था, मैंने लिखा हुआ था? अब वो तो मुकरेगा इससे, उसमें तो कोई, लेकिन चीज है कि एक मुलजम जब मुकर जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी बात खत्म हो गई। ना ये बात खत्म होनी है। इलेक्शन का दिन, इलेक्शन के आ रहे वक्त आ रहा है अमेरिका में। ट्रंप जो है इस पूरी कार्रवाई के पीछे है। ट्रंप को इसका फायदा उसने लेना है, क्योंकि इलीगल काम किसी भी गवर्नमेंट का जब आता है, तो वो इलेक्शन में एक इशू आता है, एक इशू बनता है, और ट्रंप जो है इसको लेके इलेक्शन में बिल्कुल इसको उठाएगा। देखिए 31 सेनेटर जो हैं, उन्होंने जो बाइडन को खत लिखा है, उसके उसके खत की जो रिकमेंडेशन है उसमें तो ये कमेटी बनी है, और उस पे बोथ साइड के जो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है, उनके जो कांग्रेसमैन यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने बैठ के इन्वेस्टिगेट किया है। अब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे ली है। ठीक है, डोनाल्ड लूप ने जो भी बयान दिया है वहां पे, लेकिन उन्होंने क्रॉस एग्जामिन उसको किया, अब वो अपनी फाइंडिंग देंगे, उसके बाद इस पे कार्रवाई शुरू होनी है। ये जो अभी एक चीज मुश्तरका तौर पे जो आई है, वो ये डोनाल्ड लूप समेत कमेटी ने कहा है कि जी पाकिस्तान में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। नंबर एक तो ये हुई है। नंबर दो ये हुई है कि डोनाल्ड लूप ने खुद एडमिट किया है कि पाकिस्तान में जो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, तो इलेक्शन की धांधली जो है उसको भी तस्लीम कर लिया है। और अब साफ और शफाफ भी नहीं हुए, ऑडिट भी होना है, तो ये हो नहीं सकता कि इतना करने के बाद वो इसको छोड़ देंगे, ठीक है जी इसको ऐसे ही रहने दें, ये ऐसा होना नहीं है। लेकिन हमारे जो बैरूनी अकाओं के जो गुलाम यहाँ पे हैं, जो लिफाफा सहाफी हैं, वो सारा दिन बैठ के टीवी पे प्रोपोगंडा करते रहे कि जी डोनाल्ड लूप ने हदीस बोली है, उसने कह दीजिए जी कि बानी चेयरमैन ने सरासर इल्जाम लगाया, तो लिहाजा ये झूठा साबित हो गया। भाई आपने पूरा जोर लगा दिया है, आपने पूरे प्रोपोगंडे कर लिए, 2 साल से कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, आपके किसी प्रोपोगंडे में आने के लिए तैयार। आपने पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरीके से अवाम इससे पीछे हट जाए,
عوام آپ سے زیادہ شعور رکھتی ہے، عوام ان چیزوں کو آپ سے زیادہ سمجھتی ہے، عوام ان چیزوں کو سمجھتی ہے، اس لیے سینٹ کی کمیٹی میں جا کے سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اویئرنیس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے سپورٹر ہے یہ وہ بھٹو دور والے ہیں جو روٹی اور کپڑا اور مکان پہ پھرتے تھے، یہ روٹی کپڑا اور مکان والے نہیں ہیں بھائی جان، یہ ویل اویئرڈ ہے، یہ ویل آرگنائز ہے، یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور یہ ویل جو نون ہے سسٹم کو، کہ ہم نے سسٹم کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اوورسیز نے خود جو ہے فارن فرمز جو ہے وہاں پہ ہائر کی ہیں، لابی فرمز ہائر کی ہیں، 31 سینیٹر سے لیٹر لکھوا لینا۔ ناظرین یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ 31 سینیٹر کا اپنے پریزیڈنٹ کو یہ خط لکھنا کہ پاکستانی الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم نہ کیا جائے، یہ بالکل چھوٹا کام نہیں ہے۔ ڈونلڈ لوپ نے کل جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی، وہ تھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ جو تھا، جس پہ ڈونلڈ لوپ نے کہا جی کہ ہم کسی صورت میں پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایران سے گیس لے۔ یار یہ مداخلت نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آج جو ہے موجودہ حکومت جیسی بھی یہ حکومت ہے اس کو اپنا موقف دینا چاہیے تھا کہ جی ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہماری اپنی پالیسی ہے، ہم اپنے حساب سے اپنے فائدے کے لیے ہم کام کریں گے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اب ایران کا ہمارے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے جس کے مطابق ایران نے پائپ گیس لائن جو ہمارے بارڈر تک بنا کے چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے نہیں آگے سے کام شروع کیا۔ $18 بلین ہمیں ہرجانے کا پڑ جائے گا جو آلریڈی لیٹ ہو چکا ہے، اور ایران نے صرف ہمارا ہمسایہ ملک اور برادر اسلامی ملک ہونے کی نسبت سے آج تک ہمارے خلاف کارروائی نہیں کی ہے۔ لیکن وہ کیوں چھوڑے گا؟ اس کو کیوں چھوڑنا چاہیے؟ پاکستان آیا کہ اس کے کوئی اعتماد والا دوست ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کے اس پہ کیا اعتماد ہے؟ پاکستان تو کسی ٹائم پہ بھی بک سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایران نے بالکل اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب پاکستان اس پہ پھنس گیا ہے کہ یا تو اس کو $18 بلین دینے پڑیں گے یا یہ منصوبہ لگانے پڑیں گے۔ اب امریکہ ان کو لگانے نہیں دے گا، $18 بلین ہمارے پاس ہے نہیں، اور کوئی بھی لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ اس لیول کی ہے ہی نہیں موجودہ حکومت میں کہ جو ان معاملات کو سمجھ سکے، اس کی گریوٹی کو سمجھ سکے اور اس کو مینج کر سکے۔ کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف اپنا دا لگا کے اپنا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، اپنے دن پورے کرنے کے لیے ہیں، لیڈرشپ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جس پہ آج بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پہ بالکل آج سارا دن میڈیا نے کہیں پہ کوئی بات نہیں کی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے اور KPK کی گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے آج جو تھا KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف وارنٹ جاری کروا دیا۔ دہشت گردی کی عدالت میں پنجاب پولیس نے جا کے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ روپوش ہے، وہ وزیر اعلیٰ KPK ہے، اس کو کہا جی وہ روپوش ہے، اس کا وارنٹ جاری کیا جائے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ جو جوڈیشری کے جج صاحبان ہیں ان کا تو سبحان اللہ، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہماری سارا آنکھوں پہ، ہم وارنٹ جاری کر دیتے ہیں۔ انہوں نے وارنٹ جاری کر دیا۔ آج علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں آئے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، سارے چیف منسٹر سے بھی ملے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، جو بڑی جو وارننگ دی ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر جو پنجاب ہے اس کو کہا کہ آپ اگر ہمارے خلاف پرچے ایسے کروا سکتے ہیں تو ہمارے گھر کے بھی چند فٹ کے فاصلے پہ تھانہ ہے، وہاں پہ بھی آپ کے خلاف پرچے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کل کو آپ کے اور آپ کے والد کے خلاف، آپ کے چچا کے خلاف بھی یہ پرچے ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین کوئی تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تو بے عقل ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے بگاڑ پیدا ہو جائے۔ یہ پتہ نہیں کس منصوبے پہ چاہ رہے ہیں اور ہم جانے انجانے میں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر کے ہماری ٹینشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کے ایک جو کنوئی جا رہا اس پہ حملہ کیا گیا، اس میں کم از کم 3 جو نوجوان ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں اور کافی سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گوادر پورٹ کے اندر جا کے حملہ کیا گیا اور اس میں 5 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ BLA نے، بلوچستان لبریشن آرمی نے وہاں پہ کہا جی کہ ہم نے تو انٹیلیجنس کے جو دفاتر ہیں وہاں پہ اٹیک کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی گوادر پورٹ ہے ہی ہماری، آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ یہاں پہ آ کے قابض ہو کے بیٹھے ہو، ہم بھوکے مار رہے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، آپ اپنا مزے کر رہے ہو، یہاں سے آپ کھا رہے ہو، ہم تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں، لیکن آج جو ہے ایک ہی دن میں 2 جگہ پہ مختلف اٹیک ہو جانا، KPK میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، گوادر میں، اور جو ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ افغانستان کی فورسز جو ہیں انہوں نے اپنے ہیوی ملٹری اکوپمنٹ جو ہیں وہ بارڈر پہ لا کے چھوڑ دی ہیں۔ دیکھا جائے ناظرین تو ہم جان بوجھ کے اپنے دشمن بنا رہے ہیں۔ ہم نے ہمارے ساتھ جس کی مخالفت تھی ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا نے اپنا بارڈر بالکل پرسکون کر لیا ہے۔ ہماری ساری ٹینشن مغربی بارڈر پہ لے گئے ہیں، اب وہ پیچھے بیٹھ کے اس کو مینج کریں گے، ہم کو یہاں پہ کھپائیں گے، اپنی ترقی کریں گے۔ یہ ان کی عقل مندی ہے۔ ہمارے اگر کوئی مخالف آپ کا کر رہا ہے
تو یار اس کو اپنے گھر کے لیے یہی کرنا چاہیے. سب ملک ایسے ہی کرتے ہیں کہ دوسرے کو اپنے مخالف کو پھنساتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن بچنا کس نے ہے؟ ہم نے بچنا ہے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل لیڈر نہیں ہے, ان کی سوچ ہی اس لیول کے نہیں ہے. یہ تو ضلع کونسل کے چیئرمین ٹائپ لوگ ہیں جو گلی سڑک بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے. لیکن چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں, ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین اب دیکھیں, سندھ کے اندرون سندھ میں کیا جی ٹی روڈ کے اوپر آپ سفر کر سکتے ہیں؟ وہاں سے کم از کم 3 یا 4 اضلاع ایسے ہیں جہاں سے دن دہاڑے آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ڈاکو. وہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہے, آپ وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے, وہاں پہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی. اور ہمارے جتنے بھی ریاست ہے, جس کے جتنے بھی سورسز ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار ریاست کے جو سورسز ہیں وہ تو عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہونے چاہیے تھے. وہاں پہ کسی کو کوئی دھیان نہیں ہے. ہمارا دھیان کہاں پہ کہ ایک پارٹی کو کرش کیا جائے, ان کو سائلنٹ کیا جائے. اگر عوام نے مینڈیٹ دیا کسی پارٹی کو, اس کو ہم نے بالکل نہیں ماننا, ان کو کرش کر کے رکھنا ہے, ان کو دبا کے رکھنا ہے. باقی جو ملک لوٹتا ہے لوٹتا رہے, جیسا ہوتا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایسے ناظرین یہ چلنا نہیں ہے, یہ صورتحال ایسے بڑھنی نہیں ہے, یہ صورتحال ٹھیک کرنی پڑنی ہے. اور یہ صورتحال یا مکمل طور پہ ٹھیک ہونی ہے. یہ پیچ لگ کے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہمارا جوڈیشری کا سسٹم ہے یا کوئی بھی ملک کا نظام ہے, یہ اس وقت اتنی صورتحال خراب ہو چکی ہے کہ پیچ ورک سے یہ سسٹم دوبارہ رننگ میں نہیں آ سکتا. اس کو پورا ریویمپ کرنا پڑے گا, ریوائز کرنا پڑے گا, اس کے سسٹم کو دوبارہ سے بلڈ اپ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی صورتحال سیدھی ہو نہیں سکتی. یہ بارہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں, اور ہمیں پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا نصیب کرے. پاکستان زندہ باد.